کال کیے گئے، شامل کیے گئے. مثلا ڈاکٹر فردوس عاشق کا تو کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ کس طرح نواز شریف کے ساتھ رابطے بھی جب تحریک انصاف میں تھی. اسی طرح فواد چودھری، اسد عمر، پرویز خٹک، ان تمام لوگ ایسے ان پر آہستہ آہستہ کام شروع کرنا اس وقت ہو گیا تھا. یہ جو کچھ آپ کو پچھلے مہینے نظر آیا یہ 1-2 دن کا کام نہیں تھا، یہ کورونا کے دنوں سے واردات چل رہی تھی. آپ نے اس کو دیکھا پچھلے مہینے، اس کا تسلسل تھا پالیسیوں کو جو بنائی گئی تھی. عمران خان کو ہر صورت میں ہٹانا تھا، یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، یہ طے پا چکا تھا. عمران خان زیادہ خطرناک، اور یاد ہوگا آپ کو عمران خان نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا اس طرح تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو راستے سے ہی ہٹا دیں. 2 مرتبہ کوشش ہوئی، پھر انہوں نے صحافیوں کو ملایا اپنے ساتھ. صحافت کے ان لوگوں کی میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں ضرور بتاؤں گا، یہ آپ یاد رکھیں گے میری بات، کیونکہ میں ان کے بیانات بڑے عجیب و غریب پڑھ رہا ہوں. یہ اکبر بادشاہ کے دور سے بیربل سے شروع ہوئے، رنگیلا شاہ کے پاس آئے. اس کے پاس جو لوگ ہوتے تھے دنیا کا عظیم شہنشاہ کہتے تھے. اور پھر ایسے ایسے واقعات ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ضیاء الحق کا دور ہے. ہمارے اچھے خاصے سینئر دوست ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، اس ضیاء الحق کو مرد مومن مرد حق کا یہ نعرہ انہوں نے دیا تھا. پھر اس کے بعد صحافی ہے ایک اور میرا نام الطاف قریشی صاحب، وہ تو ساری حدیں ہی پار کر کے انہوں نے ضیاء الحق کا آپ طارق بن زیاد ہیں، جبرالٹر ہیں، آپ غزوہ ہند آپ نے لڑنی ہے، کشتیاں جلانی ہیں. ضیاء نے ان کی بات مان کے پیپلز پارٹی جلا دی. یہ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو ایشیا کا غرور کہتے تھے. ذرا اندازہ کریں، عرفان صدیقی، عطاء الحق قاسمی، نصرت جاوید، جاوید چودھری صاحب جیسے لوگ یہ نواز شریف کو بھی قائد اعظم ثانی، نیلسن منڈیلا، مارٹن لوتھر کنگ، منصور حلاج تک، اور باجوہ صاحب کے بارے میں کہتے تھے ہندوستان کا گانا نہیں سنتے، زندگی میں کوئی کم نماز قضا نہیں کی. کیانی صاحب کو دانشور جرنیل. اور مزے کی بات ہے کہ ایک سیاستدان ہیں، تیسرے گورنر جنرل تھے، ملک غلام محمد صاحب، 1951 سے 55 تک تیسرے گورنر تھے. ان کا ایک بڑا مسئلہ، جب وہ بولتے تھے ان کے منہ سے تھوک نکلتا تھا. اکثر و بیشتر کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ پہ گرتا، آپ کو پتہ ہے جس طرح بات. تو ان چمپو چماٹوں نے بیشتر لوگوں سے صاف کرنے کی زحمت نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں کہتے تھے یہ آپ بجائے ہونے کے آپ کا بولنے کا مسئلہ ہے، تحسین کے ڈونگرے برساتے تھے. واہ جی واہ. آج کل بھی صلاح الدین ایوبی اور یہ بڑا ذکر ہو رہا ہے. بہرحال آج کے دور میں حامد میر صاحب فرما رہے ہیں شہباز شریف ایک بہترین معیشت کو سمجھنے والا سیاستدان، وزیر اعظم. مجھے تو یہ لوگ پھر یاد آ گئے. اچھا میں بات کرتا ہوں صحافیوں کی توڑنے کی کوشش کرتے، اس میں سب سے پہلی کوشش انہوں نے کی ارشد شریف کے ساتھ کہ جی اپنے ساتھ ملائیں، خان کے خلاف استعمال کریں. ایک بڑا جرنلسٹ ہے، اس نے صاف انکار کر دیا. پھر جو ہوا دیگر صحافیوں کی پالیسی، پھر عمران خان کو جو نظریے کو سمجھتے تھے ان کے خلاف پھر کریک ڈاؤن ہوا. 5 باہر چلے گئے. عمران ریاض ابھی تک آپ کو پتہ ہے ڈسپیئرڈ ہے، غائب ہے. میڈیا پر مکمل پابندی نام لینے پر. میں آج کل صحافیوں پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کو چابی لگ چکی ہے پیچھے سے. کمپنی کی طرف سے اس میں سر فہرست جو ہے وہ 3 ہے، سہیل وڑائچ، کامران خان، حامد میر، اور یہ عامر میر اس کا چھوٹا چمپو چماڑ بھائی، اور اس طرح کے بے تحاشا چھوٹے چھوٹے ہم نوا. بیوروکریسی، جوڈیشری، عدالت، ججز، ان سب کو ویڈیوز، آڈیوز، فائلوں سے زبردستی بلیک میل کیا، کسی کو ڈرایا. اور اب ان لوگوں کی اگلی واردات جو تھی پنجاب کی نگران حکومت لانی تھی. ایسے لوگ لائے جو بغض عمران، نفرت عمران، عداوت عمران میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے. عامر میر اس کی بڑی مثال ہے، محسن نقوی. پھر عمران خان کو عدلیہ کے ذریعے کیسز کی بھرمار کر دی انہوں نے. پھر بھی جب بات نہیں بنی تو عمران خان کو پھر عرب امارات سے پیغام بھجوایا جی آپ سعودی عرب چلے جائیں، لندن چلے جائیں. کچھ عرصے کے لیے خان ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا. اب لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب عمر بندیال صاحب کا وقت ختم ہو. اور 88 دن پہلے انہوں نے جان بوجھ کر قاضی فائز صاحب کی نوٹیفیکیشن بھی کروائی. دیکھیں ان کے ساتھ معاملات وہی طے ہوئے جو کمپنی کی عدالت کے حوالے سے جس طرح فائز صاحب کے ساتھ بالکل وہی کریں گے. ویسے کیا تو عمر بندیال صاحب نے بھی الیکشن کے معاملے میں وہی کیا ہے، اتنا لٹکایا کہ وہ مطلب لٹک ہی جائے. اب بندیال صاحب کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات بھی سامنے آئی کہ گروپ میں جو باقی لوگ تھے ان میں سے 2 ججز ایسے جو اب اگلی ایڈمنسٹریشن میں آپ کو نظر آئیں گے، ان میں ایک جج کے داماد کو اغوا کیا گیا. اور ابھی انہوں نے بتایا کہ دیکھیں کوئی فیصلہ اسی لیے نہیں ہونے دینا، اور فیصلہ کون سا اگر مخالفت میں آیا تو پھر چھوڑیں گے ہی نہیں ان کو. اب عمران خان نے جو جمعے کے دن عوام کو نکلنے کی کال دی، یہ بڑی زبردست سیاسی عمران خان نے کھیل بھی کھیلا ساتھ. اب یہ پوری طرح پھنس گئے ہیں کیونکہ عمران خان نے دیکھیں سیاسی طور پر لوگوں کو نکلنے کے لیے نہیں کہا. جمعے کا دن تمام مساجد بھری ہیں، تحریک لبیک کے لوگ بھی ہیں، فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ، وہابی، بریلوی، دیوبندی، ہر طبقے فکر کے تمام لوگ. اور ایک چیز ان سب میں کامن ہے جس نے جوڑ کے رکھا ہے تمام مکتبہ فکر کو، وہ ہے قرآن پاک. اب جو معاملہ سویڈن میں ہوا اس پہ کوئی پاکستانی ایسا نہیں مسلمان جو اس پہ آپ کو دکھی نہیں ہوا. یورپ کے خلاف بات کرنے کو ویسے تو حکومت تیار نہیں. فرانس میں شہباز شریف کیوں گیا IMF کے معاہدے کے لیے، وہاں ملاقات کرنی تھی. سویڈن یورپ کا بڑا اہم ملک ہے اور یورپی یونین میں نہ ہونے کے باوجود اس کی معیشت اور فائنینس دونوں بڑا مضبوط ملک ہے. میاں صاحب کی اتنی جرت نہیں کہ کبھی یورپ کے کسی ملک کے بارے میں بات کریں. وہ بیٹھے ہی انگلینڈ میں جو یورپی یونین کا سب سے اسٹرانگ ملک ہے. ابھی صدر پوٹن تک نے اس کی مذمت کر دی، لیکن پاکستان کے اندر لوگوں کی جرت نہیں کہ یہ کھل کر بات کرتے ہیں.
मामलात भी बड़े ही खतरनाक हो चुके हैं। कंपनी ने बिलावल का जो प्रोजेक्ट है फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया, बंद कर दिया, कहते हैं छोटा है अभी सीख रहा है। अभी जो दुबई में इनका इजलास हुआ उसके बाद फिर आपको पता है इनकी बड़ी बड़ी अहम मुलाकातें हुई। मसला कराची के मेयर के इलेक्शन से ख़राब हुआ, जिस तरह उन्होंने खुल के बोंगियाँ मारी, वहाँ नंगी धांधली की, और वो चाहते थे इनका नाम ना आए सबको, लेकिन नाम आ गया। अब बिलावल चूँकि इतना मैच्योर नहीं है, पहला केस उसके हाथ में मिला, IMF के कर्ज लेने में भी अमेरिका के बहुत से दौरे करने के बावजूद वो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को कायल नहीं कर सका। जरदारी को भी कहा आप सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते, एक वज़ीर ख़ारिजा तो सदर, ऐसा नहीं होगा। तो अब मामला इनका बिगड़ गया है। अब जो ही एक बंदा रिटायर होगा सितंबर में फिर ज़रा इनकी चीज़ें ठीक होंगी, वो पता चलेगा क्या मामलात हैं। कराची के मेयर भी आपको लगता है जो उन्होंने बनाया ना वहाब, अपना उसका अपना फौजिया वहाब का बेटा, उसको भी मतलब आप देखेंगे फारग होते हुए जल्दी। गलती जो कंपनी इस वक्त कर रही है, देखेंगे एक पहली दफ़ा नहीं की, 1956 में उन्होंने गलती कर दी। हुसैन शहीद सहरवर्दी ये कायद आज़म के वफादार थे, बंगाली थे, फातिमा जिन्ना के बड़े करीबी साथी थे, शेख मुजीब के ये उस्ताद थे, और ये आखिरी बांग्लादेश का लीडर था पाकिस्तान में। इन्होंने जब हुसैन शहीद सहरवर्दी को सटाया तो उन्होंने कहा जी बांग्लादेश के लोग अब आएंगे नहीं, सामने आखिरी बंगाली लीडर है शेख मुजीब और ताजदीन, ये सामने आ गए, बांग्लादेश बन गया। आज इमरान खान को हटा के सोच लें जी शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, ये इस तरह के लोगों को ले आए, लेकिन ये नहीं पता असद उमर नहीं आएगा, मुराद सईद आएगा, शहरयार अफरीदी आएगा, अली मोहम्मद आएगा। अब जो मुझे क़यादत नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की, वो खैबर पख्तूनख्वा से नज़र आ रही है, इसलिए एहतियात इन्हें करनी होगी। अभी तो इमरान खान ने भी झंडा लगा के इस मुहिम में हिस्सा डाल दिया है। अब जो छापे मारे जा रहे बाजोड़ में, देखे छापे के बाद कितनी दुनिया आके वहाँ झंडे लगा रही है। तो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में जब तहरीक इंसाफ का झंडा ही झंडा इनको नज़र आना है, जिस तरह इलेक्शन में हर तरफ वोट ही वोट नज़र आएगा इन्हें। लोग पूछते हैं जी नताइज